کل کے درس میں بات کر رہے تھے صراط مستقیم کے حوالے سے، اور صراط مستقیم میں جو 3-4 نکات ہم نے آپ کے سامنے رکھے، اس میں آخری نقطہ جو کل کے درس کا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تک پہنچانے والا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے صراط مستقیم جو اللہ رب العزت تک پہنچاتا ہے۔ پہلی دلیل اس کی یہ تھی کہ جو شیطان کے ساتھ مکالمہ ہے اللہ رب العزت کا، اور شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا الا عبادک منهم المخلصین، سوائے تیرے خالص بندوں۔ تو اللہ نے جواب دیا قال ھذا صراط علی مستقیم، یہ تو میرا سیدھا راستہ ہے، یہی تو صراط مستقیم ہے کہ جس پہ چلنے والا تیرے شکنجوں میں نہیں آ سکتا۔ یہ صراط مستقیم کی طرف اشارہ کیا، اور پھر صراط مستقیم پہ چلنے والا کیسے شیطان کے شکنجوں میں نہیں آ سکتا، اس کی 2 مثالیں بھی ہم نے ذکر کی۔ آج کے درس میں اسی موضوع کو آگے چلاتے ہوئے، ریزیوم کرتے ہوئے انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ ہے سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس راستے کو چھوڑ کے کسی اور جو ہے وہ راستوں کی طرف نہ جاؤ۔ اب یہاں ایک انتہائی دقیق نقطہ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اب صراط لفظ واحد مفرد، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو۔ آگے کیا کہتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کو چھوڑ کے اور سبل کی پیروی نہ کرو، سبل جمع کر کہ اور راستوں کی طرف نہ جاؤ بلکہ اسی راستے کی پیروی کرو، جی سبیل کی جمع۔ اور اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کی روایت سے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن ایک اسٹریٹ لائن کھینچی جس کو خط مستقیم کہتے ہیں، اور پھر اس لائن کے ساتھ جو ہے وہ مزید لائنیں دائیں بائیں کھینچی آپ نے۔ تو پریکٹیکلی آپ نے وہ ایگزامپل جو ہے وہ قرآن کی تفسیر سمجھائی۔ آپ نے فرمایا یہ جو سیدھی لائن ہے یہ وہ بات جو اللہ کہہ رہے ہیں ان ھذا صراطی مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، اس کے ساتھ اس پہ چلو۔ اور اگلی بات وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم اور راستے کی طرف پیروی کرو گے تو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو وہ راستے تمہیں اللہ کے سبیل سے متفرق کر دیں گے، تمہیں بکھیر دیں گے۔ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ یہ جو لائنیں ہیں، یہ جو مختلف راستے ہیں، یہ گمراہیوں کے راستے ہیں، ان کی طرف نہ چلو۔ یہ پریکٹیکلی نبی اسلام نے ایک مثال سمجھائی۔ اور ایک اور قرآن مجید میں ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ ہی کی طرف ہے سیدھا راستہ، وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اس سے کچھ جائر ہیں، جائر معنی کچھ ٹیڑھے راستے بھی نکلے ہوئے ہیں، تم نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے، ان ٹیڑھے راستوں کی طرف نہیں جانا۔ چلو یہ کل کی بات تھی جو ہم نے آگے چلائی۔ اب ایک بات مزید ذکر کر دوں کہ صراط مستقیم کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ نے 6 اقوال کل نوٹ کیے تھے۔ ایک بات یہ ہے کہ صراط مستقیم کی تعبیر خود قرآن نے بیان کی ہے۔ قرآن کی تفسیر کرنے کے کتنے اصول ہیں؟ ایسے ہی 7 اصول ہیں، جی ہاں۔ پہلی قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، پھر قرآن کی تفسیر حدیث کے ساتھ، پھر صحابہ کے اقوال کے ساتھ، پھر تابعین کے اقوال کے ساتھ، پھر لغت کے ذریعے سے، پھر عقل سلیم سے، اس طرح یہ 7 چیزیں بنتی۔ تو قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ سب سے پہلے، تو صراط مستقیم کی قرآن نے خود تعبیر بیان کر دی۔ القرآن یفسر بعضها بعضا، کیا کہتا ہے قرآن؟
اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ۔ اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ ہے انعام یافتہ لوگ۔ انشاءاللہ آگے جب یہ ٹکڑا آئے گا تو ہم بتائیں گے کہ انعام یافتہ یہ کیسے بنے، اور یہ انبیاء کون ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ کون لوگ ہیں، انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ تو ابھی تک کے لیے صرف مختصر بات کہ ان لوگوں کا راستہ ہم مانگتے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اللہ نے صراط مستقیم کی تعبیر ان لوگوں کے ساتھ کیوں کی؟ کوئی اور لفظ کے ساتھ بھی تعبیر کر سکتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ کیوں کی؟ مانا کہ اللہ رب العزت سے اللہ نے یہ دعا کرنے کا طریقہ سکھایا کہ تم اللہ سے یہ دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں ان انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا، یعنی کہ جس طریقے پہ، جس راستے پہ یہ چلے اور انہوں نے اللہ کا انعام حاصل کیا، ہمیں بھی اسی راستے پہ چلا اور ان کے پیچھے پیچھے اور ان کے راستے پہ، ان کے مشن پہ، منہج پہ ہمیں چلا، تاکہ ہم بھی تیرے انعام یافتہ بندے بن جائیں۔ یہ اصل بات ہے کہ یہ جو جن راستے پہ یہ چلے اور انعام یافتہ بنے، ہمیں بھی اس راستے پہ چلا، ہم بھی انعام یافتہ بنے۔ یہ اصل تعبیر۔ اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے ساتھ تعبیر کیوں کی؟ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ مانا کہ جو لوگ صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، طریق حق پہ چل رہے ہیں، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ طریق حق پہ چلنے پہ کس قدر مصائب آتی ہیں، کس قدر تکالیف آتی ہیں۔ تو اللہ نے طریق حق پہ چلنے والوں کو یہ تسلی دی ہے، اور یہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ تعبیر کر کے اللہ نے ایک موٹیویشن دی ہے کہ تم اپنی عددی نفری کی قلت کی وجہ سے یا مصائب و تکالیف کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا۔ یہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو یہ عام راستہ نہیں ہے، یہ انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء اور صالحین کا راستہ۔ تو صراط مستقیم جو پہلے ہم نے علماء کے اقوال نقل کیے، یہ صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ ساتویں چیز یہ بھی ایڈ کر لیں کہ صراط مستقیم کو اللہ نے خود تعبیر کیا ہے کہ یہ کیا ہے صراط مستقیم؟ یہ وہ ٹریک ہے جس پہ انبیاء چلے، یہ وہی ٹریک ہے جس پہ صدیقین چلتے رہے، اور ان کے پیچھے شہداء بھی چلے، اور ان کے پیچھے پھر جو پوری امت ہے قیامت تک آنے والے صالحین بھی چلیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ وہ ٹریک، اسی ٹریک پہ چلنا ہے اور جنت ملنی۔ اور جو آدمی اسی ٹریک پہ چلتا رہا، اور ایون دیٹ اس کی جو ڈیسٹینیشن ہوگی وہ کہاں ہوگی؟ انبیاء کے ساتھ۔ قیامت کو کہاں ہوگا وہ؟ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ، شہداء صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ نے پتہ کیا کہا؟ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ کس قدر خوبصورت رفاقت ہے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقہ، یعنی انبیاء کے ساتھ جس کو اللہ جمع کر دے قیامت کو، نبیوں کے ساتھ وہ کٹھا کھڑا ہو، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ، تو کس قدر خوبصورت رفاقت ہوگی، کس قدر خوبصورت معیت ہوگی، کتنا سنہری ساتھ ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی ساتھ نصیب فرمائے۔ تو یہ بات۔ اب اگلی بات، ذرا ٹائم غلط ہے، بتانا آپ نے مجھے جی۔ اگلی بات یہ ہے کہ صراط مستقیم پہ چلنا نا، تو صراط مستقیم دو چیزوں کا نام ہے۔ زیادہ لمبی چوڑی بحث آگے آئے گی انشاءاللہ، وہ کریں گے، لیکن مختصر پہلے میں بیان کر دوں۔ صراط مستقیم دو چیزوں کا نام ہے۔ ایک ہے اللہ رب العزت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری، جو اللہ نے کہہ دیا، اس کے رسول نے کہہ دیا، اس کو ماننا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ مانا اطاعت الہی، اطاعت رسول، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے کہ جن جن چیزوں سے منع کیا ہے، جو محرمات ہیں، ان سے بچنا ہے۔ بس خلاصہ صراط مستقیم کا دو پوائنٹس، اور اس کی خوبصورت دلیل ہے، خوبصورت حدیث ہے اس کی، اور سننے والی نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث مسند احمد میں صحیح الجامع میں موجود ہے۔ روایت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، نواس بن سمعان کہتے ہیں، ضرب اللہ صراطا مستقیما، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال بیان کی ہے۔ اور کس طرح مثال بیان کی ہے؟ کہ ایک سیدھا راستہ ہے، وَعَلَى جَنبَتَيْ الصِّرَاطِ سُورَانِ،
ایک اسٹریٹ جی ٹی روڈ کہہ لیں, اور اس روڈ کے اس راستے کے دونوں طرف دیواریں کھڑی ہیں. وَفِيهِمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ, اور ان دونوں سائڈوں پہ جو دیواریں ہیں ان میں دروازے ہیں. ایک دروازہ یہاں پہ ہے, کچھ آگے دروازہ ہے, کچھ آگے دروازہ ہے, اسی طرح یہ سائڈ دروازے. وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُطُورٌ مُرْخَاتٌ, اور دروازوں پہ پردے لٹکے ہوئے. پوائنٹ سمجھ آ رہے؟ دروازوں پہ پردے لٹکے ہوئے. اور آپ نے فرمایا کہ جو دروازہ جو راستے کے مین جو گیٹ ہے اس پہ ایک دائی کھڑا ہے اور وہ لوگوں کو بلا رہا ہے, یا ایھا الناس ادخلوا الصراط المستقیم, لوگوں یہ سیدھا راستہ ہے, اس میں داخل ہو جاؤ اور دائیں بائیں نہ جاؤ. یہ اتنی باتیں ہوں گی. اگلی بات, اور اس دروازے کی یعنی کہ جو اوپر روف ہے, چھت ہے, اس کے اوپر ایک دائی کھڑا ہے. وہ کس لیے کھڑا ہے؟ وہ ساتھ جا رہے بندے کی, بندہ انٹر ہوا, آگے کی بندہ جا رہا ہے, وہ جو اوپر والا ہے نا وہ بھی ساتھ جا رہا ہے. جو مین گیٹ پہ تھا اس نے بس دعوت دی, وہی کھڑا ہے, وہ اوپر والا ساتھ جا رہا ہے. اور جیسے ہی اس بندے نے راستے پہ چلتے ہوئے دائیں بائیں دروازوں میں جھانکنے کی کوشش کی یا ان کو پردے کی ہٹانے کی کوشش کی تو اسے کہتے ہیں وہی حق, باز آ جا, دروازہ نہ کھولی. اگر تو نے دروازہ کھول دیا, ان تفتحو تلجہو, تو نے دروازہ کھولا تو تم داخل ہوگے, اس لیے انٹر نہیں ہونا, دروازہ کھول لینا. اب یہ تھی ایک مبہم ایک مثال. اب اس کی تفسیر آگے بیان کی ہے, وضاحت کی اس کی. آپ نے فرمایا جو سیدھا راستہ ہے نا وہ صراط مستقیم, جو سیدھا راستہ ہے وہ صراط مستقیم. آپ نے فرمایا جو سیدھا راستہ ہے وہ صراط مستقیم, اور جو دیواریں ہیں دونوں سائڈوں وہ حدود اللہ ہیں. حدود اللہ, جو ریڈ لائن ہے, اللہ نے ریڈ لائن بنا دی, اس سے آگے نہیں جانا, وہ دیواریں ہیں. اور جو دروازے ہیں وہ محرمات ہیں, اللہ کی منع کردہ چیزیں. سیدھا راستہ ہے, دیواریں کیا ہیں؟ حدود اللہ, اور دروازے کیا ہیں؟ محرمات. اور جو راستے پہ مین گیٹ پہ ایک دائی کھڑا ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے, وہ کون ہے؟ کتاب اللہ, قرآن مجید, جو لوگوں کو بلا رہا ہے آؤ اس راستے کی طرف, دوڑو اس راستے میں. یہ کتاب اللہ ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے. اور جو آپ نے اوپر کھڑا تھا وہ انسان کا واعظ کہتے ہیں نصیحت کرنے والے, ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے, ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے. اس کا ضمیر کہہ لیں, نفس لوامہ اس کو کہتے ہیں. نفس کی 3 قسمیں, نفس امارہ جو برائی پہ اکساتا ہے, جس کا کام ہر وقت برائی پہ لگانا اور جذبات پیدا کرنا, اور نفس لوامہ جو ملامت کرتا ہے. امارہ نے کو چوکا لگایا, وسوسہ ڈالا اور وہ گناہ کی طرف چلا, اور لوامہ اس کو کھینچتا ہے, ملامت کرتا ہے, نہ کر نہ کر نہ کر, منع کرتا ہے. اور تیسرا ہے مطمئنہ. مطمئنہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ سے بچ جاتا ہے یا نیکی کرتا ہے تو جو سکون اور تسکین ہوتی ہے وہ نفس مطمئنہ کی ہوتی ہے. تو وہ نفس لوامہ ہے, نبی اسلام میں جو ملامت کرتا ہے, وہ دروازہ نہ کھولنا, وہ اللہ کی منع کردہ چیزیں. جب بھی تم دروازہ, کیوں دروازہ آپ نے کیوں کہا کہ دروازہ تم نے کھولا تو انٹر ہو گئے, کیا مطلب؟ جب انسان گناہ کو دیکھ لیتا ہے نا پھر بچ نہیں سکتا. اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا زنا کے بارے میں؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اللہ یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں لا تفعلوا الزنا, زنا مت کرو, یہ نہیں کہا, کیونکہ جب ایسی ماحول میں چلا گیا بچ نہیں سکتا. لا تقربوا الزنا, قریب نہ جاؤ, یعنی ایسے اسباب, ایسی چیزیں کہ جو پیدا کرنے والی ہیں جذبات کو, ان کے قریب بھی نہ جاؤ, کیونکہ جب جذبات پیدا ہوں گے انسان کنٹرول نہیں کر سکتا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دروازہ نہ کھول. تو یہ ایک مثال سمجھائی کس کی؟ صراط مستقیم کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
تو ابھی ان میں تو کتنی چیزیں ہیں؟ 2 چیزیں بس. ایک کے سیدھے راستے پہ چلتے رہنا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز ان محرمات سے بچنا. کتنی؟ 2 چیزیں نا. تو صراط مستقیم 2 چیزوں کا نام، اطاعت الہی و اطاعت رسول نمبر 1، اور محرمات سے اجتناب، یہ 2 چیزوں کا نام صراط مستقیم کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس سے اگلی ایک بات چھوٹی سی، وہ یہ ہے کہ صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں. میں اور آپ کیسے پہچانیں کہ ہم صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں؟ کچھ اصول ہیں اور کچھ ضوابط. 2 قسم کے اصول ہیں. ایک ہے اصول روحانی، کہ جو عبادت کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے آپ چیک کریں گے، جو اللہ کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے چیک کریں گے، وہ اصول ہیں. اور دوسرے نمبر پہ اصول ہے اصول دنیاوی، دنیاوی معاملات ہے، دنیا کے اندر جو معاشرتی نظام ہے، اس کے مطابق آپ اپنا وہ چیک کریں گے کہ میں اس میں کہاں کھڑا ہوں. دونوں قسم کے اصول انشاءاللہ آپ کی بیان کریں گے. تو پہلی بات یہ اصول روحانی کی طرف ہم چلتے ہیں. سب سے پہلا اصول ہے توحید. سر جس کی توحید پختہ ہے وہ صراط مستقیم. اگر توحید میں فیل ہے تو صراط مستقیم سے ہٹا ہوا. کبھی مشرک بھی صراط مستقیم میں ہوا. اور جو میں 7 اصول پیش کروں گا، 8 اصول روحانی والے اور دوسرے دنیاوی والے، الحمدللہ اس کی شرعی دلیل قرآن کی حدیث، قرآن سے حدیث ہے، صرف قرآن سے پیش کروں گا انشاءاللہ. پہلے نمبر پہ توحید. دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اننی ہدانی ربی، بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا. صراط مستقیم سیدھا دین ہے، کوئی اس میں ابہام نہیں ہے، وہ ابراہیم کی ملت ہے. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے. اب اگلی بات جو توحید پہ دلالت کر رہی ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے. اب کس قدر توحید ہے؟ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا. کس بات کا؟ توحید کا. وانا اول المسلمین وانا من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے. تو پہلی بات توحید ہے. تو اس میں نبی اسلام نے کیا کہا؟ مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی گئی ہے. اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ آگے قرآن نے خود ہی نبی اسلام کی زبان سے وضاحت کروائی کہ بتائیں ان لوگوں کو کہ صراط مستقیم یہ ہے کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے اور اللہ کا کوئی ثانی نہیں. یہ پہلی چیز. یہ فہم، یہ نظریہ، یہ تصور جب ہمارا نہیں بنے گا، توحید بھی مکمل نہیں ہوگی اور صراط مستقیم بھی مکمل نہیں ہوگی. ایک چیز. دوسری چیز ہے نبی اسلام کی اتباع. سورہ زخرف میں اللہ فرماتے ہیں اے نبی ان سے کہہ دیجئے واتبعونی ھذا صراط مستقیم. چھوٹا سا جملہ، واتبعونی ھذا صراط مستقیم. واتبعونی، میری پیروی کرو، اتباع کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم. 2 جملے میں بات کی، کوئی اس میں تفسیر کی ضرورت ہی نہیں. میری اتباع کرو، یہ صراط مستقیم. تو 2 اصول ہو گئے. تیسرا اصول ایمان. جس بندے کو ایمان ہو، ایمان جس بندے کے اندر ہو، اللہ اس کو پکڑ کے صراط مستقیم پہ چلا دیتے. کیوں؟ اللہ کا وعدہ قرآن میں وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، اب بے شک لا شک کافی، لہادی لام لے کے آئے تاکید کے لیے. پھر لہاد الذین، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے، آمنوا ایمان والوں. دوسری کوئی شرط نہیں، پہلے ایمان بات. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم کی طرف. تو 3 اصول ہو گئے. پہلے نمبر پہ توحید، دوسرے نمبر پہ اتباع سنت، اور تیسرے نمبر پہ کہ ایمان ہونا چاہیے. چوتھے نمبر پہ عبادت میں کثرت. نوافل ہیں، فرائض ہیں، دیگر چیزیں، اذکار ہیں.
عبادت میں کثرت، وہ بندہ صراط مستقیم پہ، جو عبادت سے جی چرائے وہ صراط مستقیم پہ نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ربی میرا رب ہے، وربکم تمہارا رب ہے، فاعبدوہ اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہ صراط مستقیم۔ تو عبادت کرو گے تو صراط مستقیم ہو، عبادت نہیں صراط مستقیم بھی نہیں۔ ایک شخص جو فرض نماز نہیں پڑھتا، کیا خیال ہے صراط مستقیم پہ؟ عبادت ہوگی تو صراط مستقیم ہوگی۔ یہ 4 اصول ہو۔ 5واں اصول یہ ہے الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو تھامنا۔ یہ ساری چیزیں جو ہم بیان کریں گے، کیونکہ قرآن نے ہر چیز کو الگ الگ بیان کی، اس لیے میں نے پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں، وگرنہ مین چیزیں ایک ہی، سارا کچھ مین مضمون ایک ہی ہے، لیکن پوائنٹ جو ہے قرآن نے ہر بات کو الگ طریقے سے بیان کیا ہے، اس لیے قرآن سے میں نے ساری چیزیں لی۔ جی بات ایک ہی۔ 5ویں نمبر پہ کتاب و سنت کو تھامنا، اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کو تھام لے۔ اللہ کو تھامے کیا مراد؟ اللہ کی رسی کو، کتاب کو تھام۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کو تھام لے جس نے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، اسے صراط مستقیم ہدایت دی گئی۔ یہ نہیں کہا کہ جو کتاب کو تھامے گا صراط مستقیم ہدایت دوں گا، نہیں کہا جو کتاب و سنت کو تھام لے اس کو ہدایت دے دی گئی۔ مانا کتاب و سنت کو تھامنا ہی صراط مستقیم۔ ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ اس پہ ایمان لاتے ہیں، قرآن کی بات ہو رہی ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کو تھام لیتے ہیں، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ اس کو اپنی طرف سے رحمت میں اور فضل میں داخل کرتے ہیں۔ اور اگلی بات وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ یہ دلائل قرآنی اس بات پہ دلالت کر رہے ہیں کہ صراط مستقیم ان چیزوں کا نام ہے۔ 5 اصول ہو۔ 6ٹھی بات نوٹ کریں، جو کچھ اللہ نے کہہ دیا اس پہ کرنا، اس پہ عمل کرنا۔ اللہ کہتے تم کچھ نہ کرو، ایک کام کرو بس، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر تم یہ کر لو، ولو کا معنی اگر ہوتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر یہ لوگ ایسے کر لیں، فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جس کام کی نصیحت کی گئی ہے بس وہ کر لیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تو اللہ ہم ان کو صراط مستقیم پہ ڈال دیں گے۔ صرف جو اللہ نے کہا ہوا ہے وہ کرنا۔ کتنے اصول ہو گئے؟ 6 اصول۔ جو اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ، جو اللہ رب العزت نے کہا ہوا اس پہ عمل کرنا۔ یوعظون بھی، جس کی نصیحت کی گئی، وائس سے نا یوعظون، جس کی نصیحت کی گئی اس کے مطابق چلنا ہے، یہ صراط مستقیم اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ تھے اصول روحانی جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں عبادت کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں۔ اب کچھ اصول ہیں جو اصول دنیاوی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک آیت کے اندر، سورۃ النعام میں 2 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے 9 چیزوں کا ذکر کیا ہے، 2 آیتوں کے اندر 9 چیزوں کا، جو کہ صراط مستقیم کے اصول ہیں۔ سورۃ الانعام ہے اور آیت نمبر 151 اللہ رب العزت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا، قل کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، تعالو آؤ میرے پاس، میں تمہیں اتلو ما حرم علیکم ربکم، جو چیزیں تمہارے رب نے تم پہ حرام کی ہیں میں تمہیں وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ کون کون سی چیزیں حرام کی؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ ذرا اصول سمجھیے گا۔ پہلی چیز، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ایک چیز۔ دوسری چیز وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک، احسان کرنا۔ اب اس میں بھی بڑی ڈیٹیل آ جائے گی لیکن ہم زیادہ ڈیٹیل میں وقت نہیں ہے، پوائنٹ ذکر کرتا ہوں بس۔ وبالوالدین احسان، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک، 2 باتیں۔ تیسری بات ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل نہ کرو کہ ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے، غریبی کے ڈر سے، فقر کے ڈر سے، اس نیت سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔
یا ان کو ایسی جگہ پہ نہ پھینکو جہاں پہ ان کی زندگی دنیا بھی آخر خراب ہو جائے. 3 باتیں ہوگی. چوتھی بات وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. دنیاوی معاملات میں کسی بھی قسم کی فحاشی کے قریب تر بھی نہ جاؤ. وہ فحاشی یا فحش ظاہری ہو یا باطنی ہو اس کے قریب بھی نہ جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ. کتنی باتیں ہوگی؟ 4 بات. 5ویں بات یہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا جو ہمارے پاکستان میں عام ہو چکا. ناحق قتل نہیں کرنا. 5 باتیں ہوگی. اللہ فرماتے ہیں ذالکم وصاکم بہ. یہ آیت کا اختتام ہو رہا ہے ایک آیت کا. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. یہ میں تمہیں ان باتوں کی اس لیے وصیت کر رہا ہوں تاکہ تم عقل کرو سمجھو. تعقلون عقل سے نا تاکہ تم سمجھو. میں وصاکم ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں وصیت کر رہے ہیں. ابھی 5 ہو گئے تھے. اب اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. اس کا سرمایہ اس کا والد دنیا سے جا چکا ہے. اگر اس کا والد تمہیں سونپ کے گیا ہے اس کی حفاظت کرو یتیم کے مال کی. جب وہ بلوغت کو پہنچے تو اس کو جو ہے اس کے سپرد کر دو. اس کی حفاظت کرو جب تک وہ بلوغت کو نہیں. یتیم کے مال کو کھانا نہیں. لیکن اس میں کچھ مسائل آ جائیں گے آگے انشاءاللہ. 7ویں بات وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. میزان میں ماپ تول میں پورا انصاف کرنا ہے. ماپ تول میں کمی نہیں کرنی. خرید و فروخت کے معاملے میں کسی کو دھوکہ دہی یا کسی کو نقصان کرنا اور اپنا فائدہ کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے. ماپ تول میں وزن میں انصاف قائم کرنا. اور 8ویں بات نبی اسلام نے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. سبحان اللہ. جب تم بات کرو عدل کی حق کی بات کرو تو عدل کی بات کرو. جب تم بات کرنے لگو تو حق کی اور عدل کی بات کرو چاہے تمہارا قریبی ہی کیوں نہ ہو. یعنی جب بات آئے انصاف کی بات آئے دین کی بات آئے سنت کی بات آئے قرآن کی بات آئے چاہے قریبی بھی اپنا باپ بھی بیٹا بھی جو ہے وہ قرآن و سنت کی مخالفت کر رہا ہے تو حق کی بات کہو. صحابہ کرام کی مثالیں ملتی ہیں. بات لمبی ہو جائے گی. صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے عبداللہ بن ابی جو سلول منافق تھا اس کے بیٹے نے کہا نبی اسلام سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی اپنے باپ کی گردن اتار دوں اگر اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. ایسے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اپنے بھائیوں کی گردنیں اتار دی. کیوں؟ مشرک تھے. تو جب قرآن و سنت کی بات آ جائے دین کی بات آ جائے تو رشتہ داری نہیں. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا. جب تم بات کرو عدل کی بات کرو وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى چاہے تمہارا کوئی قریبی کیوں نہ ہو. 8 باتیں. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. 9ویں اور آخری بات اللہ کے وعدے کو پورا کرو. جو اللہ کے ساتھ تم نے وعدہ کیا ہے اس میں دونوں وعدے آ گئے. جو اللہ کے ساتھ کیا وہ عالم ارواح میں کہ ہم تیری عبادت کریں گے اور جو دنیاوی وعدے ہوتے ہیں آپس میں وہ بھی وعدے اللہ ہی کے وعدے ہیں. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. اللہ کے وعدوں کو پورا کرو. ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ. یہ دوسری آیت کا اختتام. یہ تمہیں وصیت ہم کر رہے ہیں لعلکم تذکرون تاکہ تم تذکیر نصیحت تم حاصل کرو. ان 9 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد تیسری آیت کی طرف اللہ آتے ہیں اور کہتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. یہ میرا سیدھا راستہ. تو 9 باتیں ہوگی. ان 9 باتوں پہ چلو گے صراطی مستقیما فاتبعوه. اس کی پیروی کرو. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ان راستوں کو چھوڑ کے اس راستے کو چھوڑ کے اور راستوں کی طرف نہ جاؤ مگر تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے. اللہ کے راستے سے تم ہٹ جاؤ گے. اور اس اگلی آیت کا اختتام اللہ کرتے ہیں ذالکم وصاکم بہ. اللہ تمہیں اس بات کی نصیحت اس لیے کر رہے ہیں لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو آج کے درس میں یہ جو 2-3 باتیں ہم نے کی آخر میں صراط مستقیم کے اصول ہم نے بیان کیے. کل انشاءاللہ العزیز آخری بات ہوگی صراط مستقیم پہ اور مین بات ہوگی وہ یہ ہے کہ اللہ جب اپنے کسی بندے کو صراط مستقیم کی طرف دکھانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے یہ صراط مستقیم ہے تو اللہ کیسے دکھاتے ہیں اس کو. کیا آثار ہوتے ہیں اللہ کے کیا طریقے ہیں کہ اپنے بندے کو صراط مستقیم طرف لاتے ہیں. یہ ایک اور بات انشاءاللہ 2 باتیں کل کے درس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.